وہ آگے سے بال کو سوئنگ بھی کر لیتا ہے. دے براٹ ہم ان سیکنڈ چینج. تو ہوتا یہ ہے کہ اب کامن آدمی کہے گا یار جہاں پہ بھی بالنگ کرنی ہے, بٹ وہ مجھے پتا ہے کہ ایک نئے بال کے بولر کو, اگر میں خود نئے بال کا بولر تھا, اگر مجھے فرسٹ یا سیکنڈ چینج میں لایا جاتا تو میری جو اچیومنٹ ہے یا جو میری پرفارمنس ہے وہ آدھی رہ جاتی, کیونکہ میری آپ نے اسٹرینتھ مجھ سے لے لی. مائی اسٹرینتھ واز ٹو سوئنگ دا بال. تو سیم گوز نیو بال بولر جو ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اوکیجنلی چلیں, اگر تو اسپننگ ٹریک ہے تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اینڈ دین ناٹ پلئنگ وہ ناہید رانا اگین. کل بھی ہم نے بات کی, مجھے نہیں پتا کہ وائی دے پرسسٹنگ ٹو سٹ ہم آؤٹ. اب آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ویدر ہی از انجرڈ اور ناٹ, بٹ میرے خیال میں تو ان کی اس بالنگ لائن اپ میں جگہ بنتی ہے. اینڈ کل بھی بات جو ہوئی آپ دیکھ لیں کہ ان ایکسپیرینس بالنگ میں نظر آیا ہمیں. دیکھیں نا محمد علی کو بھی کتنے رنز پڑے ہیں اپنے 4 اوورز میں. ہی از گوئنگ فار رنز ایز ویل. وہی بات ہے نا کہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو محمد علی کا نو ڈاؤٹ لاسٹ پی ایس ایل وینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, وہ ان کو نئے بال سے بہت اچھی شیپ مل رہی تھی, بٹ جہاں ان کو سوئنگ ملنا بند ہوا اب ان کے پاس پلان بی نہیں ہے. وہ پلان بی کیسے آتا ہے جب اوور دا ایئرز آپ کھیلتے ہو. اینڈ محمد اکرم از دیئر, آئی ایم شیور کہ ہی از بین اراؤنڈ, انہوں نے بڑی کرکٹ کھیلی, کھلائی بھی, پاکستان ٹیم کے بھی بالنگ کوچ رہے. سو آئی ڈونٹ نو ان کی جو بالنگ ہے وہ ویک لنک ہے. جب آپ بیٹنگ نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے, بٹ جب آپ 240 چیز کر رہے ہوتے ہو تو وہ چاہے بابر ہو, سائم ہو, بہت زیادہ پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے. جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ بہت ہی انسیٹلڈ لگ رہا ہے بالنگ اٹیک ان کا, اور وہی آج بھی اسی جیسے ایسا لگا کہ جس طرح پہلا میچ ختم کیا تھا وہیں سے شروع کیا, مطلب کر دیا. دے ڈڈ ناٹ گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. انہوں نے ایسا لگا کہ کچھ کوئی ورکنگ نہیں کی اس چیزیں ٹھیک کرنے. یس آپ کوشش کرتے ہو کہ پہلے 2-3 میچ سیم پلینگ 11 کے ساتھ جائیں, بٹ جہاں آپ کو لگے نا کہ بہت زیادہ آپ کو بلنڈر ہو رہا ہے یا چیزیں گیدر اپ نہیں ہو رہی, تو آپ سوئچ کرتے ہیں, آپ نے فوراً چینج کرنی ہوتی ہیں. آپ اتنا لمبا ویٹ نہیں کرتے, کیونکہ جب 2-3 بیک ٹو بیک آپ میچز ہارتے ہیں نا, تو ایک تو آپ پوائنٹ لوز کرتے ہو, بٹ مور امپورٹنٹلی آپ کا جو وہ ایک ٹیم کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا, مورال ہوتا ہے, وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے. اور جو ٹیم پہلے 2-3 میچز جیتی ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مور آفن دین ناٹ دے کوالیفائی ٹو ٹاپ 4. اور جو نیچے باٹم والی ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے پھر ان کے پاس چانس ہوتا ہے ٹو میک اے کم بیک اور وہ آگے تھرو کرنا. تو آئی تھنک کہ اور اگین میں وہی بات کروں گا کہ جو ریسورسز وہ کھلا بھی رہے ہیں ان کو بھی یوٹیلائزیشن, میں نے وہ شینوان کی بات کی نا, کیپٹن کا کام ہوتا ہے کہ پلیئر کی اسٹرینتھ کے حساب سے اس کو یوٹیلائز کرنا. اگر آج سارے کلولیس نظر آئے, ایون جب وہ رنز کے لیے جا رہے تھے, علی رضا بابر بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں, ٹی کے سی جا رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو ہم, لیکن obviously ایک 17 year old for him. مطلب مجھے اب علی رضا بیسیکلی بالر ہے, گلین میگرا ٹائپ, لمبی ہائٹ ہے, ہائی آرم ایکشن ہے, بیک آف لینتھ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ پوائنٹ پیچھے لے کے اسٹارٹ میں ہی آپ نے اس سے یارکر ڈلوانے شروع کر دیے کہ پوائنٹ پیچھے ہے, تو فرحان نے آرام سے ان کو کور پہ 3 چوکے مار دیے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور پھر ایک 16-18 سال کا بچہ جب شروع میں ہی انڈر دا پمپ آ جائے نا, تو اس کے لیے کم بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یو نیڈ پیپل اراؤنڈ, کوئی اچھا ایکسپیرینس بالر ان کے ساتھ ہوتا نا میدان میں, گراؤنڈ کے اندر, تو شاید وہ ہیلپ کرتا. لیکن اس پوری لائن اپ میں دیر از نو ون, ایک بھی ایکسپیرینس بالر نہیں ہے جو کہ مشکل ٹائم پہ جا کے, یس بابر واز دیئر, بٹ بالر جو گائیڈنس دے سکتا ہے نا بالر کو, وہ ایک بیٹر نہیں دے سکتا. اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد کی بیٹنگ کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں, ثنا وانٹ یور تھاٹس اباؤٹ دا پشاور بولنگ. آپ بھی بتائیے کہ آپ اس بولنگ اٹیک کی جو انسیٹلمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پشاور کی طرف؟ دیکھیے سہیل بھائی کی بات سے سٹارٹ کروں گی شروع, کہ ناہید رانا جیسا بولر اس بولنگ اٹیک سے باہر نہیں بیٹھتا T20 کرکٹ کے اندر, اور لائک ٹو لائک آپ ریپلیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ الزاری جوزف کو, کہ آپ کی بہت بیٹنگ کا بہت لمبا چوڑا فرق نہیں پڑا, آپ ایک اسپیشلسٹ بولر لیں. پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں. پھر ان کی ٹیم کی جو پکس ہیں اس میں بھی اوبیسلی آپ کو چیزیں نظر آئیں. عامر جمال کو ریلیز کیا, اس کی جگہ حسین طلعت کو لے کے آئے, ابھی وہ اس طرح کی ان کی امپیکٹ نظر نہیں آیا. ایک ٹائم پہ وہ بھی ہوتے تھے آئرن مین جن کو ہم بولتے تھے, وہ ان کے پاس تھے, وہ بھی اب نہیں ہے انفارچونیٹلی پی ایس ایل کا حصہ. اس کے بعد اب کولن منرو جیسے لیفٹی وہاں پر ہیں, تو سائم ایوب کو نہیں لایا گیا, وہ بھی میرے لیے ایک کوشچن مارک ضرور ہے کہ 1 آدھ اوور کے لیے لاتے ہیں. پچھلے میچ میں اتنی خراب بولنگ نہیں کی ہے انہوں نے. اور جو ان ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ لاہور کلندرز کو دیکھیں, آپ باقی ٹیمز کو دیکھیں, کہ جیسے آصف افریدی ایک بہت ایکسپیرینس بولر ہے, وہ جب ایز اے اسپنر پاور پلے میں بال کرتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے ان کو رنز پڑے, بٹ 2 امپورٹنٹ وکٹس نہیں.
عارف یعقوب پچھلی دفعہ کافی اچھا کھیلے, میں نے کل بھی میچ سے پہلے یہ بات کی تھی, آپ کو اسپیشلسٹ اسپنر اس طرح کا چاہیے. اب ٹھیک ہے سفیان مقیم کو وہ کھلا رہے ہیں, بٹ شاید ان کو آگے کے ان میچز میں جہاں پہ پچ میں تھوڑا سا کچھ ہوگا, آج دیکھیں بٹھایا اسلام آباد نے بھی اپنے پیس اٹیک میں سے مین بولرز کو بٹھا کے ایکسٹرا ذرا پیس کو کم بھی کیا ہے, بیکاز پنڈی کی پچ میں جتنا تیز آئے گا اتنا تیز جائے گا بھی بال, سو آپ کو ویریشن بھی چاہیے پیس کی. سو بہت سی چیزیں ادھر ہیں جو پرابلمٹک نظر آ رہی ہیں پشاور کی, اور وہی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کپتانی کے کانفیڈنس کی ہے. بابر اعظم جیسے کل بھی آپ نے بات کی, جب آپ خود ایز اے کیپٹن پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایز اے کیپٹن بھی انفارچونیٹلی ایز اے پلیئر بھی آپ کی ڈیسیجن میکنگ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ایز اے کیپٹن بھی. تو بہت ضروری ہے بابر کے لیے اپنے پرسنلی بھی پرفارم کرنا, اور پشاور زلمی کے لیے بھی ایز اے کیپٹن, کیونکہ جیسے جیسے آپ پرفارم کرتے ہیں آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں وہ کلیئرٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, ٹیم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. بالکل. اینڈ اب کیونکہ ہم نے پشاور کی تھوڑی ویکنیسز کی بات کی, اور ہم مزید بھی اس کو ایکسپلور کریں گے کیونکہ دیر آر ادر فیکٹرز دیٹ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دیئر ریزلٹس ایز ویل. بٹ اسلام آباد یونائٹیڈ, ثنا سہیل, آپ دونوں کا میں اس پہ اوپینین لینا چاہوں گی کہ تھرو دا ایئرز ان کی نا ہمیشہ اوپننگ سٹینڈ ان کا ہمیشہ ایکسپلوسو رہا ہے, چاہے وہ فورن اوپنرز ہوں یا چاہے لوکل وہ کسی کو ٹرائی کریں. آج صاحبزادہ فرحان نے وہ اننگز کھیلی ہے جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے سرکٹ میں جو رنز وہ کر رہے ہیں, فائنلی اس سٹیج پہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. 106 آف 52 بالز, 13 fours, 5 sixes, a strike rate of 203. I mean, مزہ آیا ہے, پنڈی کے کراؤڈ کو مزہ آیا. دیکھیں یہ پلیئرس کو, لڑکیوں کو کہتی رہتی تھی کہ بھائی تم لوگ ہو اس قابل, تم لوگوں میں اسکل ہے, یہ بہت کوشش کرتے تھے ہم زبانی وہ موٹیویشن دینے کی, پر جو آپ کی پرفارمنس موٹیویشن اور اس کو اگر وٹنس کرے ایک گلوبل لیول پر دنیا, تو اس کے جو ایک کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ اننگز ہونی چاہیے صاحبزادہ فرحان کی ٹرننگ پوائنٹ فار ہز کریئر, کہ وہ اب آگے اسی طرح کرو. پچھلے اگر آپ عرصے میں دیکھیں 400 ان کے T20 میں, میرے خیال سے ایک سال میں, جو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ڈومیسٹک اور T20 کرکٹ کے اندر. تو آئی تھنک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلیں, اور بڑا زبردست انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی رینج آف شاٹس کا بھی, اور جو بیٹ بالنگ ان کو آفر ہوئی اس کا بھی, اور اچھی بالز پہ بھی کافی اچھی ہٹس لگا. سہیل بتائیے کہ کیا وہ ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اس کو انٹرنیشنل کرکٹ پہ؟ اب کر پائیں گے. یہ کیا اتنا کانفیڈنس آئے گا اس چیز سے؟ یہ والے جو صاحبزادہ فرحان جو پچھلے لاسٹ 2 months میں نے دیکھے ہیں نا, اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. یہ ہیز بین اراؤنڈ, مطلب میں نے ان کو 2017 میں پہلی دفعہ ہم ہانگ کانگ سپر سکسز کے لیے گئے تھے, تو ہی واز سلیکٹڈ دیر, تو وہاں سے تو اٹس بین 7-8 years ہیز بین اراؤنڈ. بٹ جو یہ 2 مہینوں میں صاحبزادہ فرحان ہم نے دیکھا ہے نا, یہ آپ کہہ لیں کہ اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو اب آئی ایم شیور کہ اگر ان کو کنسسٹنٹ چانسز دیے جائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں تو ہی ول سروائیو. ریزن از کہ ان کی رینج آف اسٹروک آپ دیکھیں, ان کا ہیڈ کا جو بیلنس ہے, جس طریقے سے وہ فیٹ اپنے موومنٹ ان کو وہ فیٹ یوز کر رہے ہیں, وہ کبھی پیچھے ہٹتے ہیں آگے جاتے ہیں, سو ہی نوز واٹ از ڈوئنگ. تو ٹیکنیکل سائڈ ہے, مجھے بتائیں مینٹلی آپ نے اگر ان کے ساتھ اوبیسلی کھیلا ہے تو مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے, اور کیا انٹرنیشنل سرکٹ میں سروائیو کر سکیں گے؟ اب دیکھیں پہلے جو ان کو چانسز بھی ملے نا, میرے خیال میں وہ اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے کھیل نہیں رہے تھے. دوسرا ان کو چانسز اس جگہ ملے بھی نہیں ویری ڈیزروڈ. مطلب وہ نیوزی لینڈ جو بھیجا گیا تھا وہ تو ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی تھی کہ وہاں پہ اوپنر کی جگہ ہی نہیں تھی. ہم کیا کرتے ہیں سم ٹائم کہ فار دا سیک آف سلیکشن کہ جی ایک بندے نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا, ہم نے اس کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے اور کھلانا ہی کھلانا ہے, اس کے نمبر پہ جگہ بنتی ہو یا نہ ہو. بھائی ایسے نہیں ہوتا دنیا میں. میں اس کی ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ ہمارے جب 2Ws کھیل رہے تھے تو اس ٹائم پہ اتنے فاسٹ بولرز فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے فرسٹ کلاس سے ہی باہر ہو گئے بیچارے, جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ اتنے تگڑے بولر تھے, آج کل ہوتے تو وہ سپر سٹار ہوتے, بٹ ان کو چانسز نہیں مل سکے. ریزن از کہ وسیم وقار مطلب اپنی پیک پہ گریٹسٹ بولر, ٹھیک ہے, تو سم ٹائم آپ کو نا ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی جگہ. کسی کے لیے خواہ جگہ بنانا نا, اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے, ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے, جو کہ صاحبزادہ فرحان کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک بندے کو جو کہ ٹاپ آرڈر کا بیٹسمین ہے, ساری زندگی اس نے وہیں پہ رنز کیے ہیں, آپ نے اس کو وہاں بھیج کے خواہ میں کھلانا ہے کیونکہ جی میڈیا کا پریشر تھا, ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. وہ بھائی ایسے نہیں ہوتا. تو لیکن اور بھی کتنے بیٹرز کے ساتھ بہت کتنے لوگوں کے کریئر اس پہ میں اگر شروع کروں تو بہت ساری ایگزامپل آپ کو گنوا سکتا ہوں. بٹ آنیسٹلی اس ٹائم پہ بھی صاحبزادہ فرحان واز اسکورنگ رنز. آج جو اس نے خود مینشن کیا کہ مائی اسٹرائک ریٹ واز اے ایشو, مطلب وہ اسکور کر رہے تھے بٹ اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ نہیں کر رہے تھے T20 میں.
اب یہ جو میں 200-300 انہوں نے وہ ڈومیسٹک T20 میں کیے اور آج جو 100 کیا, یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ لک مجھے نظر آئی ہے. رینج آف سٹروک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے ان کے پاس, میں نے خود ان کے اگینسٹ بہت بالنگ کی ہوئی ہے تو مجھے پتہ ہے, ابھی جو رینج آف سٹروک ان کے پاس بڑھ گئی ہے, جو خاص کر وہ پیچھے ہٹ کے لینتھ, بیک آف لینتھ بال کو مڈ آف کے اوپر چھکا مارتے ہیں یا اسکرین کے اوپر چھکا مار دیتے ہیں, اسپنر کو ریورس سویپ بھی مار رہے ہیں, سلاگ سویپ بھی مار رہے ہیں, انسائڈ آؤٹ بھی مار رہے ہیں, ایکسٹرا کور کے اوپر چھکا بھی مار رہے ہیں, کور کے اوپر بھی چھکا, آج وہی شاٹ مارتے ہوئے آؤٹ بھی انفیکٹ وہ ہوئے ہیں. تو اٹ شوز کہ ان کی رینج آف سٹروک اور لیپ بھی آپ نے دیکھے انہوں نے مارے, But it shows the hard work that has gone behind. ایگزیکٹلی وہ Yeah. مطلب 360 ڈگری پہ کھیل رہے ہیں. تو اس طرح کا پلیئر جو ہے نا, اب اگر ہم ان کو نہیں کھلاتے تو ان کے ساتھ جاتی ہے. روہا, کولن منرو, what a player to have on your side. I love Always, Colin Munro. One of my favorite PSL memories is watching, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, باؤنڈری پہ that kid, Ball boy. جو ball boy جس سے وہ کیچ Yes, of اس نے course. attempt کیا, وہ کیچ ہو نہیں سکا. Role where he mentors those around him. So ایسے پلیئر کی بہت I think value ہے. بالکل روحا, میں بھی ایگزیکٹلی وہی میموری اس وقت میرے دماغ میں آ رہی تھی, اور یہی چیز نظر آتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام کے آگے کپتان لگ جائے تو تب آپ لیڈر بنتے ہیں ٹیم کا, پر لیڈرشپ از مور دین اینی ٹائٹل یو کین ریسیو. کولن منرو کے اندر وہ لیڈرشپ نظر آتی ہے, اور اس میں اسلام آباد یونائٹیڈ کو بھی داد دوں گی کہ جب وہ پلیئرز اٹھاتے ہیں نا, وہ ان کی لیڈرشپ کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اسی طرح کی مثال سلمان علی آغا کی میں لے سکتی ہوں, عماد وسیم کی لے سکتی ہوں, کہ ان پلیئرز کو جب اپنی ٹیم میں آ کے کھلایا ہے تو وہ ویلیویبل فیل کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ویلیو کیا جا رہا ہے, تو پرفارمنسز بڑھ کے نظر آتی ہیں. اسی طرح کولن منرو اگر کبھی ٹیم سے باہر بھی ہیں, نیچے بھی بیٹنگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن کھلی ہے, آنیسٹ ہے, تو اس طرح کا بندہ پھر جس بھی جگہ پہ آپ اس کو بھیج دو وہ پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو آپ بات پاکستان جونیئر لیگ کی کری تھی, آئی تھنک بڑا زبردست وہ پلیٹ فارم تھا, اور انہوں نے جس طرح سے جتنے یہ انوالو تھے, جتنے سیریس تھے, وہ ڈین جونز کی ڈائری یاد آ جاتی تھی جب میں کولن منرو کو دیکھتی تھی, کیونکہ وہ بھی اسی طرح بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے اور بہت انویسٹڈ تھے. اور جیسے ہم پی ایس ایل میں بہت سے لوگوں کی, ڈیرن سیمی کی بات کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کی کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک یہ ایک اور نام ہے جنہوں نے پاکستان کرکٹ میں کوشش کی ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے بہت کچھ ٹو گیو بیک ٹو دس لیگ. تو آئی تھنک بڑا خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کی پرفارمنسز آپ کو دیکھنے کو ملیں, اور پھر ہمارے ارد گرد کے جو پلیئرز ہیں وہ بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ فٹنس ہو, وہ ایگزیکیوشن ہو, یا وہ لیڈرشپ ہو. دیکھیے اونرشپ روحا سوری میں اونرشپ تبھی آتی ہے جب آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کی اسپیسیفکلی اگر بات کریں نا, تو انہوں نے 7-8 سیزن کھلایا ہے پلیئرز کو.